اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہارے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قیامت کا دن ذہن کو حاضر کریں، اور جس نے اگر قیامت کے دن کو اپنے ذہن میں حاضر کیا، چاہے وہ پڑھ کر کیا ہو، سن کر کیا ہو، دیکھ کر کیا ہو، یقیناً اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قیامت کے دن کی ہولناک دور کی بات، جو سب سے پہلی گھڑی قبر کی ہوگی۔ آج دوست ساتھ میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ 60 سال والے ہو 60 سال والوں کے ساتھ، چاہے وہ 50 سال کی عمر والے ہو 50 سال کی عمر والے کے ساتھ، چاہے وہ جوان ہو، کاش کبھی بیٹھ کر یہ دنیا کی باتوں کی بجائے اگر یہ بات کر لیتے کہ قبر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جب قبر میں ہمارے قریبی لوٹا دفنا کر آ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اور اس کی شکل بھی بیان کی گئی ہے، اگر نیکوکار ہوگا تو نورانی چہرے والے آئیں گے، لیکن اگر وہی بدکار ہوگا تو بالکل بھیانک اور ڈراؤنی شکل لے کر آئیں گے، چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اور مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا جائے گا۔ اس وقت نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بھائی، نہ بہن، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اس کے جسم میں روح کو لوٹایا جائے گا اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ گنہگار انسان ہے، اگر وہ بے ایمان ہے، اس کے دل میں اگر ایمان نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہتے ہوئے آئیں گے لا ادری لا ادری، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اس وقت ذرا یاد کیجئے جب تم پر جہنم کو مسلط کر دیا جائے گا، تم پر وہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اگر وہ سانپ اگر کوہ طور پر ایک جبل پہاڑ پر اگر ڈنگ مار دے تو اس کی ہلکا سے ڈنگ پر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ سانپ تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اگر کاش اگر نوجوان ہو، چاہے یہ کوئی بزرگ انسان ہو، چاہے کوئی بچے ہو یا میرے ماں بہن ہو، اگر آپس میں بیٹھے ہو اور بیٹھ کر اگر آخرت کے بارے میں بات کرے، بیٹھ کے اگر قبر کے بارے میں بات کرے، ہمیں فرصت نہیں ہے دنیائی باتوں سے، ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی چغلخوری کرنے سے، ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی وجہ سے۔ یقیناً یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر تم نے کوئی اچھے عمل کیے ہو، وہی اچھے عمل تمہارے نیکی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ رات میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، قیامت کے دن 5 سوال پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن رب اپنے بندوں سے 5 سوال پوچھے گا۔ نبی فرماتے ہیں جب تک اس 5 سوال کا جواب نہیں دے گا اس بندے کو 1 انچ گھسایا نہیں جائے گا، 1 قدم آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ 5 سوال رب پوچھے گا اور اس کا جواب بھی مانگے گا، جب تک تم جواب نہیں دو گے تمہیں بالکل وہاں سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ہر ایک سوال کا جواب تم کو دینا پڑے گا اور پوچھا جائے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ رب فرمائے گا اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، میں نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں جوانی دی، تمہیں حسن دیا، دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں دی، تمہیں بولنے کی گویائی عطا کی، تمہارے اندر چلنے کی طاقت عطا کی، تمہارے اندر دیکھنے کی بینائی عطا کی، تمہارے اندر سوچنے کی سمجھنے کی دماغ عطا کی۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ تو وہاں اپنے وقت کو کس لمحے میں گزارا، اپنے عمر کو کس لمحے میں گزارا، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کس باتوں میں گزارا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اور اسی سوال میں ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری جو عمر ہے ان عمروں میں بہترین عمر جوانی ہے، وہ جوانی جب انسان چلتا ہے تو بالکل اپنی جوانی پر چلتا ہے، اگر کوئی عبادت کرے گا تو بھرپور عبادت کرے گا، اس وقت جس میں تندرست اور طاقت رہتا ہے۔ بڑھاپے میں ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں پاکی کا پتہ نہیں، پیشاب سے کثرے کا پتہ نہیں، ناپاکی کا پتہ نہیں، لیکن کوئی اگر نوجوان اگر عبادت کرتا ہے اور جوانی میں عبادت کرتا
ہے اس کی جوانی کی بات جلد قبول ہوتی ہے علاوہ بڑھاپا کے، اس لیے کہ جب جوانی میں ہوں گے آپ کو پاکی اور ناپاکی کا خیال رہے گا، آپ کے اندر جسم میں طاقت ہوگی، ٹھنڈ میں بھی آپ وضو بنا سکتے ہیں، آپ ٹھنڈ کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جائے گا، ذرا یہ بتائے نوجوان، ذرا بتائے انسان، تو نے اس وقت کو اس زمانے کو کس لمحے میں گزارا، اس زمانے کو کس لمحے میں گزارا؟ اور کسی سوال یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دی، میں نے تمہیں دنیا کی دولتیں دی، بتائیے یہ تمہیں دولت کہاں کہاں لگایا، کس کام میں لگایا، کس کام میں لگایا؟ یہ سارے سوال کیے جائیں گے۔ اور چوتھی سوال یہ پوچھا جائے گا، جو دولت میں تمہیں دیا انہیں بہت محنت سے کمایا، تو نے مشقت کے ساتھ کمایا، لیکن تو نے کمایا دینے والا میں نے دیا، لاکھ محنت کر لے، اگر میں نہیں دوں گا تم نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے تمہیں وہ رزق دیا، ذرا یہ بتا تو نے ایک ایک روپے کہاں خرچ کیا؟ حدیث میں ہے، حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ایک ایک پیسے تو نے کہاں خرچ کیا؟ لیکن اس وقت ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے کہاں کس کام میں پیسے خرچ کیے ہیں، کس کام میں ہم نے پیسے لٹائے ہیں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، اچھے باتوں میں یا برے باتوں میں۔ یقیناً وہ ساری چیزیں وہاں کمپیوٹر کی طرح کھول دیا جائے گا، آپ پہ نام اعمال آپ کا کھول دیا جائے گا، اور آپ خود بخود پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چاہے دنیا میں آپ جاہل ہو، لیکن وہاں ہر انسان کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہوگی، ہر انسان پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں نے کہاں کہاں گیا تھا، اور کہاں کہاں جا کر کون سے کام کیے تھے، اور کتنے پیسے خرچ کیے تھے۔ اور پانچواں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کی باتیں بتایا جا رہا تھا، تمہیں دنیا کی حلال و حرام کی تمیز بتایا جا رہا تھا، اس کو جاننے کے باوجود بھی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ سب سے بڑی سوال ہے۔ تو نے اس چیز کو جانا کہ نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، زکات چھوڑنا یہ گناہ ہے، بری باتیں کرنا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود تو نے نماز کو چھوڑی، اس کے باوجود تو نے زکات نہیں دیا، اس کے باوجود تو نے اپنے زبان کو غیبت گویائی سے نہیں بچایا۔ یہ پتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کا سوال کا جواب، اللہ کے سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے۔ یقیناً جب ہم سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہمارا حشر کہاں ہوگا، ہمیں کہاں لے جایا جائے گا۔ محترم حضرات، نبی کا فرمان ذرہ برابر بھی نہیں ادھر ادھر ہو سکتا، نبی نے جو فرما دیا وہ ہونا ہے، اور یہ 5 سوال آپ کا قیامت میں ہی ہونا ہے۔ اور قیامت سے پہلے جب آپ کے قریبی آپ کو دفنا کرائیں گے، آپ کی قبر میں سوال کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو کا دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ دنیا میں ہی اگر کوئی بڑے انسان آ جاتے ہیں، اپنا سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہو، دنیا کی باتوں میں سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم اس رب کے بارگاہ میں جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دی، اس کے سامنے ہم ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی گناہوں کی بخشش کروا لے۔ یہ دنیا میں رہ کر ہی ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، لیکن اگر دنیا میں رہ کر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائیں گے تو ہمارا قبر میں بھی بھیانک حال ہوگا اور حشر میں بھی بھیانک حال ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ آپ ادھر آگے مجھے ہو جائیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دنیا کی نعمت، انسان کے لیے دنیا کی نعمت ایک نوجوان کے لیے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے بچی ہو، اور ایک کے لیے دنیائی نعمت میں اگر کوئی اچھی نعمت بنایا ہے، اللہ نے اس کے لیے اس کو والدین بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ والدین بنایا ہے، ماں باپ بنایا ہے۔ اور ماں باپ کی تعظیم کرنا گویا کہ رسول کریم کی تعظیم کرنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج انسان اتنا پیر کا پیر دباتے ہیں، اتنا پیر کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اگر کاش ایک لمحہ ایک ذرہ برابر بھی اگر ماں کی خدمت کر لیتا تو پیر کے بارے میں قرآن میں نہیں آیا ہے، پیر کے بارے میں
कोई दुनिया की मुफ्ती हमें दिखा दे कि कुरान जिसे रब ने नाजिल फरमाया और जिस पर नाजिल फरमाया वो भी फरमा रहा है। कुरान कह रहा है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ तक मत कहो। यकीनन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं, अगर कभी कोई बात कह दे उसके जवाब में हल्का बराबर भी बात मत कहना। गोया कि अगर तूने उसका दिल दुखा दिया, रब फरमाता है अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे नाराज है, और जब तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज है जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की महक भी नहीं पाती है कि नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ कि गलत? मैं देख रहा हूँ मोहल्ले का मिजाज, आपकी खिदमत नहीं करते हैं और दिन रात पीर के बारे में बोलते रहते हैं, दिन रात पीर का तस्करा, पीर की खिदमत करने के चक्कर में है। अभी आपने देखा आपके बाप के पैर में कितने कांटे चुभे हैं, आपके बाप के पैर में मेरे कितने जगह फटे हुए हैं। अभी आपने गौर किया कि मई जून के महीने में वो बाप मजदूरी करते हुए अपने पीठ को जलाकर तुम्हें पाला, और वो पीर वो एसी वाले गाड़ी में बैठ कर आता है और आकर आराम करते में सोफे बैठ जाता है और जाकर उसकी पैर की दबाना शुरू कर देते हो। अभी तूने सोचा कि मेरे बाप दिन भर मेहनत करके आते हैं, आज एक दिन मोहब्बत भरा एक सलाम पेश कर दूं, आज एक दिन उसकी पैर को जाकर दबा दूं। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है अपने माँ बाप की खिदमत करने से, हमें माँ बाप की खिदमत करने से शर्म आती है। क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे आका ने फरमाया माँ बाप की कदमों की नीचे जन्नत है। रब ने नबी ने यही नहीं फरमाया अगर माँ नमाजी है तो जन्नत है, बाप नमाजी है तो जन्नत है। अगर बाप नमाजी पढ़े या न पढ़े, माँ नमाजी हो या न हो, माँ तकवादार हो या न हो, बाप तकवादार हो या न हो, बाप मुत्तकी परहेजगार हो या न हो, बाप शराबी हो जुआरी हो,